بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق شروع کریں گے۔ پہلے سبق کا عنوان ہے حمد۔ آپ حمد کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی توصیف بیان کی جاتی ہے، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو آئیے اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے حاصلات تعلم دیکھ لیتے ہیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نظم سن کر مختصر اور طویل معروضی اور موضوعی سوالات کے جواب دے سکیں، منظوم کلام پر اپنے جذبات و احساسات کا مربوط زبانی اظہار کر سکیں، نظم کو منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ سکیں، نظم پڑھ کر خلاصہ لکھ سکیں، نظم کے اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح لکھ سکیں، محاورات کا تحریر میں مربوط استعمال کر سکیں، کسی تکنیکی متن کو نقل کر سکیں۔ اب دیکھیں، سوچیں اور بتائیں، دن میں تارے کہاں جاتے ہیں؟ اب یہ سوال دیکھیں پوچھا گیا ہے کہ سوچ کر بتائیں کہ دن میں تارے کہاں جاتے ہیں۔ تو دن میں تارے اپنی جگہ میں بھی موجود رہتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتے، یعنی سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تارے جو ہے ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور وہ نظر نہیں آتے۔ دوسرا سوال دیکھیں، کیا انسان کے لیے اس کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا ممکن ہے؟ وسعت کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، یعنی کتنی بڑی ہے، ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات بہت وسیع ہے، اس لیے انسان کے لیے اس کائنات کی وسعت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ آگے سوال دیکھیں، مظاہر فطرت کیا ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے؟ تو کائنات میں موجود ہر چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ مظاہر فطرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہے اور اس کا ایک منظر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر اس کی حمد بیان کرنا، اس کی تعریف بیان کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا ہے، جیسے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا، چاند کی روشنی سے، جیسے تاروں کو دیکھنا، پھل پھول، یہ سارے چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان سے فائدہ اٹھانا، ان کو کھانا، ان سے صحت اپنی اچھی کرنا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کو ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی وجہ سے اس نے زمین پر انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، یعنی تمام مخلوقات سے افضل بنایا، ٹھیک ہے۔ آئیے حمد کی پڑھائی کرتے ہیں، ساتھ اس کے مشکل الفاظ دیکھیں گے اور اس کو تشریح کی آسانی کے لیے سمجھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اوپر الفاظ ہیں اور ان کا تلفظ ہے۔ دیپ، چراغ، دیا، دامن، جولی، گود، اوس، شبنم، پربت، پہاڑ، کوہ، دانائی، عقل مندی، بھید، راز، اسباب، ساز و سامان۔ یہ ان کے مشکل الفاظ بھی ہیں اور ان کے تلفظ ہم نے دیکھے ہیں، ساتھ ہم نے معنی بھی دیکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، کس نے سورج چاند بنائے اور تاروں کے دیپ جلائے؟ اب یہاں پہ دیکھیں کس نے، یعنی سوالیہ انداز کیا گیا ہے، یہ چاند اور سورج جو ہمیں اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں؟ اور تاروں کے دیپ جلائے، جیسے اندھیرا ہو جاتا ہے تو ہم روشنی کے لیے جو ہے چراغ روشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر جب رات ہو جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے تارے جو ہیں، جو اصل میں تو بہت بڑے ہیں لیکن دور سے ہمیں چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، وہ جلائے کس نے ہیں؟ وہ ایک تاروں کے دیپ کس نے جلائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جلائے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاروں کے دیپ کس نے جلائے ہیں، یعنی آسمان پہ جو چھوٹے چھوٹے ہمیں تارے نظر آتے ہیں وہ کس نے جلائے ہیں۔ کیسے کیسے باغ سجائے، رنگ برنگے پھول کھلائے۔ اب دیکھیں باغ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کتنے سجائے ہیں، یعنی آراستہ کیے ہیں، یعنی باغ کس نے سجائے ہیں، کتنے
प्यारे सजे हुए हैं, रंग बिरंगे फूल खिलाए, यानी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रंग बिरंगे जो है वो फूल खिले हुए हैं। कोयल कूकी, भंवरा गूंजा, बुलबुल ने भी गीत सुनाए। अब यहाँ पे देखें, दो परिंदों के बारे में बताया गया है। जैसे कोयल कूकी, बुलबुल की हंसू महसूस आवाज़ जो है ना, या बुलबुल का खास जो गाना होता है उसको कहते हैं कूकी। भंवरा गूंजा, भंवरा एक स्याह रंग का कीड़ा जो फूलों पर बैठता है। अब इनके बारे में बताया गया है। बुलबुल ने भी गीत सुनाए। अब बुलबुल जो है वो भी एक परिंदा है, वो भी बड़ी खूबसूरत आवाज़ में जो है वो गाता है। तो ये परिंदे किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने बनाए हैं। कलियों के दामन भरने को ओस के मोती भी बरसाए। कलियों के दामन भरने को, अगर आप देखेंगे कली किस तरह की होती है? बंद सी होती है। उसकी झोली में, दामन मतलब झोली भरने को, ओस, यानी ओस क्या होती है कि रात के वक्त जो है पानी के कतरे जो हैं वो जब पत्तों पे गिरते हैं या फूलों पे गिरते हैं, ठीक है, और जब सुबह होती है तो सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो वो हल्का हल्का सा जो पानी होता है उसको ओस कहते हैं, ठीक है। और वो ओस का पानी कौन बरसाता है? अल्लाह ताला। अब ये कितना खूबसूरत शेर है कि कलियों के दामन भरने को ओस के मोती भी बरसाए। तो ये अल्लाह ताला ने ओस के मोती जो हैं वो बरसाए हैं। अब यहाँ पे देखें, ठहरें और बताएं, तारों के दीप जलाने से क्या मुराद है? तो इससे मुराद ये है कि रात को आसमान पर तारे छोटे छोटे चिरागों की मानिंद रोशन नजर आते हैं। ओस के मोती बरसाने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ये है कि शबनम के कतरे जब फूलों पर पड़ते हैं तो ऐसे नजर आते हैं जैसे मोती चमक रहे हों। आगे पढ़ाई करते हैं। खेतों को हरियाली दे दी, पर्वत पर बादल लहराए। अब ये देखो, खेत जो हैं वो किस रंग के हैं? हरे रंग के, यानी सब्ज रंग के, यानी अल्लाह ताला ने खेतों को सब्ज रंग का बनाया है। पर्वत कहते हैं पहाड़ को, और वहाँ पर बादल लहराए हैं। अगर आप दूर से जो है वो पहाड़ों को देखेंगे तो उसके ऊपर आपको बादल नज़र आते हैं। दरअसल शायर ये कहना चाह रहा है कि पहाड़ों के ऊपर बादल इस तरह नज़र आ रहे हैं जैसे वो लहरा रहे हैं। आगे देखिए, दरिया दरिया मौजें उठें, जंगल जंगल पेड़ उगाए। अब यहाँ पे देखिए, दरियाओं में क्या है? पानी का बहाव है, मौजें हैं, ठीक है। ये अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि पानी जो है वो बहता है, जगह जगह जाता है, ठीक है, अपना एक रास्ता बनाया हुआ है उसने। तो दरिया जो है उसमें क्या पैदा होता है? मौज पैदा होती है, ठीक है। और जंगल जंगल पेड़ उगाए, यानी जंगलों के अंदर क्या है? पेड़ हैं, दरख्त हैं, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हों उसको जंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने कहीं पे पानी बनाया है, ठीक है, दरिया बनाए हैं, और कहीं पे जंगल बनाए हैं। अगला शेर देखते हैं। अंगूरों की बेल चढ़ाई, सब्ज़े के कालीन बिछाए। अब यहाँ पे देखिए कि अंगूर जो हैं उनकी बेल जो है वो चढ़ाई है। मतलब ये है कि अगर आपने अंगूरों को देखा होगा तो वो, उनकी बेल होती है, यानी ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है ना। तो ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है कि उसने अंगूरों की बेल बनाई है। सब्ज़े के कालीन बिछाए हैं, यानी सरसब्ज जो है वो कालीन बिछाए हैं। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने सब्ज़ा उगाया है, सरसब्ज व शादाब खेत उगाए हैं। ये आप देखेंगे दूर दूर तक घास भी होती है, तो वो अल्लाह ताला ने एक कालीन बिछाया हुआ है, ठीक है। आगे है, तितली को रंगीन बनाकर उड़ने के अंदाज सिखाए। अब देखें, तितली किस तरह की होती है? खूबसूरत होती है, रंग बिरंगी होती है, रंगीन होती है, यानी अल्लाह ताला ने उसको रंग बिरंगा बनाया है। और फिर उसको एक और जो है एक खसूसियत उसके अंदर ये है कि उड़ने के अंदाज भी सिखाए हैं, वो उड़ती भी है, यानी वो देखने में कितनी खूबसूरत है, और वो साथ उसके अंदर ये भी सलाहियत है कि वो उड़ सकती है। इंसान को दनाई देकर कैसे कैसे भेद बताए। देखिए, इंसान जो है अल्लाह ताला की सबसे
جو ہے اشرف المخلوقات ہے، سب سے بڑی جو ہے یا عظیم مخلوق جو ہے وہ کہی جاتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ عقل دی ہے، ٹھیک ہے، دانائی دی ہے، اور پھر اس دنیا کے اندر بہت سے راز بھی چھپا دیے ہیں۔ اللہ نے اپنے انسان کو جو عقل دی ہے، دانائی دی ہے، تو اس کو استعمال میں لا کر وہ دنیا میں چھپے ہوئے رازوں کو دیکھتا ہے، تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے خدا نے، سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ اب یہ دیکھیں اس نے کہا ہے کہ میرے خدا نے، میرا اللہ، ٹھیک ہے نا، اور وہ سب کا اللہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، ٹھیک ہے، لیکن سب کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ سارے اسباب کس نے بنائے ہیں؟ یہ ساز و سامان، یہ سب کچھ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یعنی سورج، چاند، تارے، پرندے، جانور، اور کھیت، جنگل، پہاڑ، ٹھیک ہے، اور پھل پھول، اور انسان، یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ٹھہرے اور بتائیں اس کائنات کی ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اگر انسان کے پاس دانائی نہ ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ اگر انسان کے پاس دانائی نہ ہوتی تو وہ کائنات کے بھید جاننے سے محروم رہتا۔ اس طرح آپ کا جو آج کا لیکچر ہے وہ مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔